تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ اہل کتاب کا یہ سوال، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے کتاب ان کے لیے اتاری جائے جسے وہ خود دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی جو نافرمانیاں تھی، ضد اور عناد، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے بھیجا سوالات، معجزات اور حق بات کو دیکھ کر بھی نہ ماننا اور غلط سوالات کرنا اور آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کر دینا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا، اور توریت اور انجیل میں جو ہے احکامات کو بدل کے لوگوں کو گمراہ کرنا، ایسے سوالات اللہ جل شانہ نے اپنے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں تسلی دی اور ان کو کیسا جواب دیا۔ آگے بھی تو بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، پھر اس کی تفصیل بیان کی، اور ان کے پاس تو تم نے کتاب نہیں مانگی، ان کے معجزات تھے تم ان پر مان لیتے تھے۔ نبی کے ساتھ معجزہ ہو یا نہ ہو، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک جو ہے وہ بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے۔ اس کی بات کو چاہے معجزہ ہو یا نہ ہو ماننا ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے تفصیل بیان فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسولوں پر وحی بھیجی، جیسا کہ آپ کی طرف وحی بھیجی، جیسا کہ ہم نے پہلے نوح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے وہی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کے اولاد، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کے ذکر فرمائے جن کی عظمت اہل کتاب میں تھی، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ہم نے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان میں سے بہت سو کے قصے آپ کو ان کے احوال سنائے، اور بہت سے رسول وہ بھی تھے جن کے احوال آپ کو نہیں سنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر بات کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ان سارے نبیوں کو تم مانتے ہو، ان کے واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے انہیں مانتے ہو۔ اور رسول کیوں بھیجے تھے؟ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علیکم حجہ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ بہت سارے رسول، ان کا کام یہ تھا خوشخبری سناتے تھے ماننے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو، اور ڈراتے تھے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے تھے، تاکہ اللہ جل شانہ پر کسی کو کسی طرح کا کوئی عذر رسول کے آنے کے بعد، پیغمبر کے آنے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں کوئی خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اپنی طرف سے نبی اور رسولوں کو بھیجتا ہے اور ان کو اپنے احکامات بتلاتا ہے۔ حکیم بھی ہیں کہ دنیا میں نوح علیہ السلام سے پہلے کسی پر عذاب نہیں بھیجا، انہیں جو ہے چھوٹ چھاٹ دی جاتی رہی، اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد سے جب حق اور شریعت مکمل طور پہ واضح ہو گئی اور اللہ کے احکامات کس طرح آتے ہیں اور نبی کس طرح پیغامات سناتے ہیں، جب واضح ہو گیا، اللہ جل شانہ اس کے بعد جو ہے عذابات شروع فرمائے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن
اگر یہ اہل کتاب نہیں مانتے آپ غم نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر جو کتاب اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے جان کر کے آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اس کے لائق ہیں، اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اللہ بھی اس پر گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے آپ پر نازل فرمائی، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل کتاب کو جواب دے کر اور تمام احکامات جو ہے سنا کر پھر اہل کتاب کو یہ جواب دیا کہ جس طرح سے تم نے اگلے پیغمبروں کو مان لیا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کم و بیش، اور 313 اصحاب شریعت بھیجے ہیں جن کی شریعت جو ہے مستقل شریعت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے اسباق میں کن لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور کیسے روکا وہ انشاءاللہ آئے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔